حویلی کے کشادہ صحن میں آج ایک عجیب سا ہوک عالم تھا۔ ڈھلتے ہوئے سورج کی زرد روشنی دیواروں پر پھیل رہی تھی، مگر تپش اور گھٹن کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ صحن کے بیچوں بیچ بچھے بڑے قالین پر علاقے کے بااثر لغاری، سفید ریش بزرگ اور پنچایت کے کارندے سر جوڑے بیٹھے تھے۔ سب سے نمایاں نشست پر بیٹھے میاں اسلم پیر زادہ اپنی چاندی کی مٹھ والی لاٹھی زمین پر ٹکائے گہری سوچ میں ڈوبے خاموش تھے۔ حویلی کی اونچی کھڑکیوں اور اوٹ سے عورتیں سہمے ہوئے چہروں کے ساتھ نیچے جھانک رہی تھیں، اور شہر کے کونے میں 19 سالہ حورین اپنے پھولدار گلابی دوپٹے کو ہاتھوں میں جکڑے خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی ماں بار بار اس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتی، مگر خود ان کی ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ فیصلہ تو بہرحال کرنا ہی ہوگا، ایک ضعیف لغاری نے اپنی بھاری آواز میں پنچایت کو مخاطب کیا۔ دونوں دھڑوں کی یہ پرانی لاگ اب کسی کی قربانی مانگتی ہے۔ یہ سنتے ہی حورین کا دل حلق میں آ گیا۔ اس کے بے بس باپ رحیم بخش نے نم آنکھوں سے میاں اسلم کی طرف دیکھا۔ صاحب، میری بچی کا اس سب میں کیا دوش ہے؟ وہ تو نادان لڑکے تھے۔ بندوق کی گولی خطا ہو گئی تھی۔ خطا؟ سامنے کھڑا غضبناک دلاور لغاری غصے سے تپتا ہوا آگے بڑھا۔ میرا اکلوتا جوان بیٹا منو مٹی تلے سو گیا۔ اب اس کا سودا خون کے بدلے خون سے ہوگا یا پھر عزت سے۔ پوری فضا پر خوف کا ایک سایہ لہرانے لگا۔ حورین نے زندگی میں پہلی بار ہمت مجتمع کر کے انتہائی لرزتی آواز میں کہا، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ ایک لمحے کے لیے سب کی نظریں اس معصوم پر جم گئیں۔ پنچایت کے ماحول میں کسی لڑکی کا یوں زبان کھولنا کھلی گستاخی اور بغاوت تصور کیا جاتا تھا۔ میاں اسلم پیر زادہ نے اپنی گھنی بویں سکیڑیں اور سخت لہجے میں ٹوکا، خاموش رہو لڑکی، مردوں کے فیصلوں کے بیچ عورتیں زبان نہیں کھولتیں۔ حورین کی آنکھوں سے آباء و اجداد کی اس روایت کے ظلم پر آنسو بہہ نکلے۔ اسی اثناء میں حویلی کے بھاری چوبی دروازے پر ایک زوردار دھکا لگا اور وہ کھلتا چلا گیا۔ یہ فیصلہ نہیں، سراسر اندھیر نگری ہے۔ سب چونک کر مڑے اور دروازے کی طرف دیکھا۔ سرمئی رنگ کے کلف لگے کرتے شلوار میں ملبوس ایک وجیح اور دراز قد نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ وہ تھا ارسلان لغاری، دلاور لغاری کا بھتیجا، اور وہی شخص جس کے پلے حورین کو اس خون کے بدلے بطور سوئے خون بہا میں لڑکی دینا باندھا جا رہا تھا۔ ارسلان، اپنی حد میں رہو اور بیٹھ جاؤ۔ دلاور لغاری غصے سے دھاڑا، مگر ارسلان نے پرواہ نہ کی اور تیز قدموں سے چلتا ہوا پنچایت کے عین مرکز میں آ کھڑا ہوا۔ کسی معصوم لڑکی کی زندگی جہنم بنا کر ہمیں کون سا انصاف ملے گا؟ چچا صاحب، یہ انصاف نہیں، انتقام ہے۔ صحن میں جیسے سانپ سونگھ گیا۔ پنچایت کے ارکان میں چمنگوئیاں بڑھنے لگیں اور ہر طرف غصے اور بدلے کی بو مزید گہری ہونے لگی۔ حورین کے ہاتھ پیر برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ تبھی حویلی کے باہر بیک وقت کئی مہنگی گاڑیوں کے بریک لگنے کی تیز آواز گونجی۔ لوگ چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اگلے ہی پل بوٹوں کی بھاری چاپ سنائی دی۔ وہ آ گئے، کسی نے دھیمی سہمے ہوئے لہجے میں سرگوشی کی۔ پورا ماحول یکدم بدل گیا۔ دروازے سے پہلے 4 جدید اسلحہ بردار محافظ داخل ہوئے اور ان کے پیچھے ایک لمبا سحر انگیز روب کا مالک مرد گہرے نیلے سوٹ میں اندر داخل ہوا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا مغرور حاکمانہ انداز تھا، چہرہ پرکشش لیکن آنکھیں بالکل بے رحم اور سرد تھیں۔ وہ تھا زین یار لغاری۔ اس کا نام ابھرتے ہی پنچایت کے کئی معززین احترام میں اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ زین یار نے کسی کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس نے اپنی سرد اور گہری نگاہ پورے مجمع پر ڈالی اور آہستہ سے اپنے دائیں ہاتھ کی قیمتی گھڑی کا سٹریپ سیدھا کیا۔ تو پنچایت میری اجازت کے بغیر ہی سج گئی۔ اس کی گرجدار اور دھیمی آواز میں ایسا دباؤ تھا کہ چند لمحوں کے لیے وہاں موجود ہر شخص کی زبان گنگ ہو گئی۔ میاں اسلم نے فوراً اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا، آپ تو شہر کے ضروری دورے پر تھے لغاری صاحب۔ زین یار کے لبوں پر ایک طنزیہ اور کاٹ دار مسکراہٹ ابھری۔ تو کیا میرے شہر جانے سے اس علاقے کے فیصلے اب میری غیر موجودگی میں ہوں گے؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا مجمع کے بیچوں بیچ آ گیا۔ حورین نے زندگی میں پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا، اور اس کی شخصیت کے غیر مرئی خوف سے حورین کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا۔ زین یار کی ہستی میں ایک عجیب سی دہشت تھی۔ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ چلتا پھرتا قانون لگ رہا تھا، جس کے سامنے انکار ممکن نہ تھا۔
وہ پنچایت کے بیچ کھڑا رہا، جیسے وہاں بیٹھا کوئی بھی شخص اس کے برابر بیٹھنے کے لائق نہ ہو۔ لڑکی کون سی ہے؟ اس نے انتہائی بے رخی سے پوچھا۔ حرین کے باپ نے لرزتے ہوئے جواب دیا، میری بیٹی حرین۔ زین یار کی نظریں پہلی بار گھوم کر حرین پر گئیں، ایک ساکت، ٹھنڈی اور جیسے روح کو چیرتی ہوئی جانچتی نظر۔ پھر اس نے اپنی جیب سے سگریٹ کیس نکالتے ہوئے پوچھا، عمر کیا ہے اس کی؟ 19 سال۔ یہ سنتے ہی زین یار کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ چند لمحے وہاں مکمل سکوت رہا، پھر وہ دھیرے سے ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں دور دور تک کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ تو تم سب داڑھی والے مرد مل کر اپنی خاندانی دشمنیاں اب بچوں پر نکالو گے؟ دلاور چودھری تپ کر بولا، یہ ہمارے بڑوں کی ریت ہے زین یار صاحب۔ زین یار نے دھیرے سے اپنی گردن موڑی، بس ایک نظر دیکھا اور دلاور لغاری کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ وہ فوراً خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ ریت، وہ سرد اور کاٹدار لہجے میں بولا، ہر پرانی روایت قابل احترام نہیں ہوتی، کچھ رسمیں صرف غلاظت ہوتی ہیں۔ وہاں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا، کیونکہ زین یار لغاری اپنی بے رحمی، سختی اور اکھڑ مزاجی کے لیے بدنام تھا۔ وہ لوگوں کی تقدیروں سے کھیلتے ہوئے کبھی نہیں ہچکچاتا تھا، مگر آج وہ ظالمانہ فیصلے کے خلاف بات کر پا رہا تھا۔ حرین نے بے یقینی اور ایک ہلکی سی امید کے ساتھ اسے دیکھا، لیکن تبھی زین یار نے اگلا جملہ ادا کیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ لڑکی اس حویلی کی زینت بنے گی، مگر کسی اور کی مرضی سے نہیں، صرف میری شرط پر۔ پورے صحن میں سکتہ چھا گیا، ہر آنکھ زین یار پر ٹک گئی۔ حرین کا دل پاگلوں کی طرح دھڑکنے لگا۔ زین یار نے بڑی آہستگی سے اپنی گھڑی اتاری، سامنے میز پر رکھی اور پھر اپنی پتھریلی نگاہ دلاور لغاری پر جمائی۔ فیصلہ اب میں سناؤں گا۔ میاں اسلم نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، آپ کا کیا حکم ہے لغاری صاحب؟ زین یار کی آواز لوہے کی طرح سخت ہو گئی، جس کا نقصان ہوا ہے تلافی بھی اسی کے گھر کی جائے گی۔ حرین نے چونک کر سر اٹھایا اور اگلا جملہ سنتے ہی جیسے اس کے پیروں تلے سے قالین کھسک گیا۔ ملازمت اور حویلی میری ہے، اور جس کزن کا قتل ہوا ہے وہ میرا بھائی تھا۔ زین یار کی آنکھوں میں ایک ہولناک چمک ابھری، تو یہ لڑکی اب کسی اور کی نہیں بلکہ میری منگوہا بنے گی، اس کا نکاح مجھ سے ہوگا۔ صحن میں جیسے کوئی بم پھٹ گیا، عورتوں کی اوٹ سے دھیمی چیخیں اور سرگوشیاں ابھرنے لگی۔ زین یار خود نکاح کرے گا؟ وہ شخص جو کسی عورت کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہے؟ یا اللہ، اس معصوم بچی پر رحم کرنا۔ حرین کا چہرہ کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا۔ نہیں، وہ بے اختیار چیخ اٹھی، میں ہرگز نہیں۔ خاموش! زین یار کے گرجدار کڑک پر حرین کی آواز اس کے حلق میں ہی جم گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے اتنے قریب آیا کہ حرین خوف کے مارے پیچھے دیوار سے جا لگی۔ زین یار نے تھوڑا جھک کر اس کی آنسوؤں سے تر آنکھوں میں جھانکا، تمہارے بھائی کی گولی نے مجھ سے میرا بھائی چھینا ہے۔ اس کی آواز دھیمی لیکن زہر آلود تھی۔ اب تم اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے سے اس خون کا تاوان بھرو گی۔ حرین کے گالوں پر آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، لیکن میں نے تو کچھ نہیں کیا، مگر سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی ہستی کا روپ ایسا تھا کہ پنچایت کے بڑے بڑے سورما بھی نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ رحیم بخش ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑایا، لغاری صاحب، میری بچی بھی بہت نادان ہے، دنیا داری نہیں جانتی۔ زین یار نے قاتلانہ نظر اس پر ڈالی، جب تمہارا بیٹا ٹریگر دبا رہا تھا تب تمہیں اس کی نادانی یاد نہیں آئی تھی؟ وہ ایک حادثہ تھا خان صاحب۔ اور میرا بھائی؟ زین یار کی آواز پہلی بار حویلی کی دیواروں سے ٹکرائی۔ وہ اس وقت مٹی میں صرف ایک حادثہ بن کر دفن ہے۔ پورا صحن سہم کر رہ گیا۔ چند سیکنڈ بعد وہ دوبارہ اپنے معمول کے پرسکون لیکن لرزہ خیز لہجے میں بولا، نکاح کے کاغذات ابھی تیار کیے جائیں، مولوی صاحب کو بلائیں۔ حرین نے ہراسگی سے سر اٹھایا، آج ہی؟ ابھی؟ ہاں۔ وہ بے دردی سے مسکرایا، تاکہ تمہارے قبیلے کو اپنی سانسوں کے ساتھ یاد رہے کہ زین یار لغاری اپنا حساب کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا۔ پنچایت کا یہ غیر متوقع فیصلہ ختم ہوتے ہی حویلی کے باہر پورے علاقے میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر چوراہے، ہر بیٹھک اور ہر چھت پر بس ایک ہی تذکرہ تھا، زین یار لغاری نے خود اس لڑکی کو اپنے نام کر لیا۔ بچی کی دنیا اجڑ گئی، وہ تو جیتی جی مر جائے گی۔ سنا ہے زین یار کے دل میں رحم نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ وہ شہر کا بڑا بزنس مین ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، پھر بھی اس نے خاندانی جاہلانہ فیصلہ قبول کر لیا۔ اور لغاری لوگ اپنی انا اور خون کا بدلہ کبھی نہیں چھوڑتے۔ دوسری طرف رحیم بخش کے گھر پر جیسے ماتم بچھا ہوا تھا۔ صحن میں عورتوں کی بین کرنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔
حورین کی ماں فرش پر بیٹھی اپنے بال نوچ رہی تھی۔ میری گڑیا برباد ہو گئی، یا اللہ میری بچی کی قسمت میں یہ لکھا تھا۔ رشتہ دار عورتیں انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں مگر خود ان کے اپنے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ایک بوڑھی دادی نے کانپتے ہوئے کہا، لوغاریوں کی اس کالی حویلی میں جو بھی لڑکی بیاہ کر گئی وہ کبھی ہنستی ہوئی واپس نہیں آئی۔ یہ سن کر حورین کے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ وہ کمرے کے ایک اندھیرے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کا گلابی دوپٹہ اب آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ اس کی 12 سالہ چھوٹی بہن مہرین اس سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ باجی مت جاؤ، خدا کے لیے انہیں منع کر دو۔ حورین نے ضبط کی آخری حد پر جا کر اپنی بہن کو چپ کروانے کی کوشش کی مگر خود اس کی ہچکیاں فضا میں گونج رہی تھیں۔ تبھی باہر صحن سے عورتوں کی کانا پھوسی کی آواز آئی۔ سنا ہے زین یار کی پہلی منگیتر نے بھی اس کی اسی سفاکی اور غصے کی وجہ سے رشتہ توڑ دیا تھا۔ وہ تو بس اپنی چلانا جانتا ہے، اس کے دل میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہر گزرتی بات حورین کے دل پر خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ اسی دوران کمرے کا کواڑ زور سے کھلا۔ سب عورتیں یکدم سہم گئیں۔ سخت دروازے پر دلاور چودھری کھڑا تھا، سخت چہرہ اور آنکھوں میں وہی پرانی دشمنی کی چمک۔ یہ رونا دھونا بند کرو اب، وہ سرد لہجے میں بولا۔ مولوی صاحب آ چکے ہیں، لڑکی کو تیار کرو۔ کمرے کے اندر کا منظر انتہائی تکلیف دہ تھا۔ حورین کی ماں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رو جا رہی تھی۔ میں نے تجھے اس دن کے لیے نہیں پالا تھا حورین، کاش میری آنکھیں یہ دن دیکھنے سے پہلے بند ہو جاتی۔ امی ایسا مت کہیں، حورین ان کے گھٹنوں سے لگ گئی۔ تو پھر اور کیا کہوں، جو بچی کل تک گڑیوں سے دل بہلاتی تھی آج اسے اپنے جانی دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رہی ہوں، کیسے اپنے دل کو سمجھاؤں۔ رحیم بخش دروازے کی اوٹ میں کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں مگر بے بسی کا یہ عالم تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے بخش دینا میری جان، میں تیرا سگا باپ ہو کر بھی تجھے اس دلدل سے نہ نکال سکا، کتنا مجبور ہوں میں۔ حورین دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی۔ ابو آپ ایسا مت کہیں، آپ نے ہمیشہ میں پالا، آپ قصوروار نہیں ہیں۔ رحیم بخش پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ اگر میں کچھ کر سکتا تو آج اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی جلاد کے ہاتھ میں نہ دیتا۔ تبھی باہر گلی میں گاڑیوں کے ہارن کی آواز گونجی۔ لغاری صاحب آ گئے ہیں، ایک نوکر نے اندر جھانک کر بتایا۔ پورے گھر پر ایک دم جیسے موت کا سکوت طاری ہو گیا۔ بھاری اور نپے تلے قدموں کی آواز قریب آئی اور زین یار لغاری کمرے کے دہانے پر آ کھڑا ہوا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے حورین کو دیکھتا رہا۔ اس کا روتا ہوا چہرہ، لرزتے ہاتھ اور آنکھوں میں موجود ہراسگی، مگر زین یار کے چہرے پر رحم کا ایک تاثر تک نہ ابھرا۔ حورین کی ماں اچانک دوڑ کر اس کے پیروں میں گرنے لگی۔ خدا کے لیے میری معصوم بچی پر رحم کرنا لغاری صاحب، یہ بہت سیدھی ہے، اسے کچھ نہیں معلوم۔ زین یار نے انہیں اٹھانے کی زحمت تک نہ کی۔ اس نے بس سرد لہجے میں کہا، جب میرا بھائی خون میں لت پت تڑپ رہا تھا تب وہ بھی معصوم تھا اور جینا چاہتا تھا۔ یہ سن کر کمرے میں موجود ہر شخص ساکت رہ گیا۔ رحیم بخش نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، دشمنی مردوں کی ہے، اس بچی کو بیچ میں مت لائیں۔ زین یار کی تیز نظریں فوراً ان پر اٹھیں۔ دشمنی تم سے ہی ہے رحیم بخش، اسی لیے تو تمہاری زندگی کی سب سے انمول کڑی اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں تاکہ تمہیں روز اپنی غلطی یاد رہے۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسومات شروع ہو گئیں۔ حورین کا پورا وجود سن ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب کی آواز، لوگوں کے دستخط، عورتوں کی سسکیاں، اسے سب کچھ ایک بھیانک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حورین کے ہونٹ بری طرح کانپے۔ ماں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ حورین کی آنکھوں سے آخری امید کا آنسو بھی ٹپک پڑا۔ قبول ہے، یہ لفظ کہتے ہی جیسے اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ مردوں والے حصے میں زین یار لغاری بالکل اسپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا، جیسے یہ کوئی شادی نہیں بلکہ کسی سودے پر دستخط ہو۔ نکاح مکمل ہوتے ہی حورین کی ماں اس سے لپٹ کر بری طرح چیخ پڑی۔ مہرین پاگلوں کی طرح اس کا دوپٹہ پکڑ کر رو رہی تھی۔ حورین خود کو بالکل خالی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے گھر کی ایک دیوار، صحن اور درخت کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ہی اس کا آخری دیدار ہو۔ باہر سے نوکر نے آواز دی، لغاری صاحب گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں، بی بی کو لے آئیں۔ یہ سنتے ہی گھر میں ایک بار پھر کوہرام مچ گیا۔ حورین کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ میں نہیں جاؤں گی، امی مجھے بچا لیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ پہلی بار خوف سے چلائی۔ تبھی کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور زین یار اندر آیا۔ اس کا کالا کوٹ، سر، چہرہ اور آنکھوں کی وہ چٹانی سختی حورین کا حوصلہ پست کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے ایک نظر حورین پر ڈالی، چلو، بس ایک لفظ نکلا، مجھے خوف آ رہا ہے تم سے۔ حورین بے اختیار بول پڑی۔ زین یار چند سیکنڈ کے لیے خاموش رہا، پھر انتہائی سرد اور کھردری آواز میں بولا،
خوف اب تمہارا مقدر ہے حرین، بہتر ہے اس کی عادت ڈال لو۔ وہ مڑا اور باہر کی طرف چل دیا۔ دو عورتوں نے بمشکل حرین کو سہارا دیا اور گاڑی تک پہنچایا۔ پورا محلہ اپنے اپنے دروازوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، کچھ ہمدردی سے، کچھ عبرت سے، اور حرین مسلسل پیچھے مڑ کر اپنے گرتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی ہستی وہیں چھوٹ گئی ہو۔ لغاری حویلی کے بڑے آہنی دروازے کھلے اور گاڑیاں اندر داخل ہوئیں۔ پوری حویلی فانوسوں کی روشنی سے جگمگا رہی تھی، مگر وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی پر اسرار سردی تھی۔ حرین جیسے ہی کانپتے قدموں کے ساتھ گاڑی سے نیچے اتری، ایک ادھیڑ عمر عورت انتہائی غصے اور نفرت سے اس کی طرف بڑھی۔ تو یہ ہے وہ منحوس لڑکی۔ وہ زین یار کی ماں بیگم ثریا لغاری تھی۔ انہوں نے آتے ہی حرین کا بازو انتہائی سختی سے جکڑ لیا۔ تمہارے وحشی بھائی نے میرا جگر گوشہ مجھ سے چھینا ہے۔ ساتھ ہی زین یار کی بڑی بہن نمرہ غصے سے چلاتی ہوئی آئی۔ زین بھائی، اسے یہاں کیوں لائے؟ اس کا گلا گھونٹ دینا چاہیے تھا۔ حرین ڈر کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر زین یار کی دوسری بہن عائشہ نے آگے بڑھ کر اس کا گلابی دوپٹہ ایک جھٹکے سے اس کے سر سے کھینچ لیا۔ ہمارے گھر کا چراغ بجھا کر اب تم یہاں راج کرنے آئی ہو؟ حرین سہم کر فرش پر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، میرا یقین کریں، میں بے قصور ہوں۔ بند کرو اپنی زبان۔ بیگم ثریا دھاڑیں، تم ہمارے لیے ایک عذاب ہو۔ حویلی کا بڑا ہال چیخوں اور نعروں سے گونج رہا تھا۔ حرین ابھی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ نمرہ نے غصے میں آ کر اسے زور سے دھکا دیا۔ حرین لڑکھڑا کر سنگ مرمر کے سخت فرش پر گری، جس سے اس کے ہاتھ میں موجود شیشے کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائیوں میں چبھ گئیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی، مگر عائشہ نے اس کے بال اپنی مٹھی میں دبوچے اور اوپر کھینچتے ہوئے چیخی، تمہارے خون نے ہمارا ہنستا کھیلتا گھر برباد کیا ہے۔ بیگم ثریا نے آگے بڑھ کر حرین کے گال پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ منحوس، قدم رکھتے ہی میرے بیٹے کا زخم ہرا کر دیا تم نے۔ حرین کا دوپٹہ کہیں دور جا گرا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے خود کو سمیٹنے لگی، مگر نمرہ نے اسے دوبارہ بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور دوسرا تھپڑ رسید کیا۔ اتنی جلدی جان نہیں چھوٹے گی تمہاری۔ حرین کی ہچکی بن چکی تھی۔ امی پلیز مجھے مت ماریں۔ وہ بیگم ثریا کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ رحم؟ عائشہ دیوانیوں کی طرح چلائی، میرے بھائی نے بھی رحم کی بھیک مانگی ہوگی جب تمہارے بھائی نے اس پر بندوق تانی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے حرین کو دوبارہ دھکا دیا۔ اس بار حرین کا سر سیدھا سیڑھیوں کے تیز دھار کونے سے ٹکرایا اور اس کے ماتھے سے خون کی ایک باریک دھار بہنے لگی۔ حویلی کے نوکر چاکر دور کھڑے خوفزدہ چہروں سے یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر کسی کی مجال نہ تھی کہ لغاری خاندان کی عورتوں کے غصے کے بیچ میں آئے۔ حرین زمین پر پڑی سسک رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی۔ بیگم ثریا اس کے قریب جھکیں اور زہر آلود لہجے میں بولیں، مرنا تو بہت آسان ہے لڑکی، اب تم یہاں ہر روز ہر پل تھوڑا تھوڑا مرو گی۔ اسی لمحے سیڑھیوں کے اوپری حصے پر زین یار لغاری نمودار ہوا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈالے بالکل بے حس اور اسپاٹ چہرے کے ساتھ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے حرین کی حالت دیکھی، پھٹے ہوئے کپڑے، ماتھے سے بہتا خون اور آنسو سے لت پت چہرہ، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی لرزش پیدا نہ ہوئی۔ نمرہ نے اوپر دیکھ کر کہا، بھائی ہمیں اس لڑکی سے شدید نفرت ہے، یہ ہمارے سامنے کیوں ہے؟ زین یار آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور حرین کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ حرین خوف کے مارے فرش پر ہی تھوڑا پیچھے کھسک گئی۔ زین یار نے جھک کر اپنی مضبوط انگلیوں سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس کی آواز اس پورے طوفان میں عجیب حد تک پرسکون اور خطرناک تھی۔ اس نے حرین کا چہرہ جھٹکے سے چھوڑا اور سرد نظروں سے پاس کھڑی ملازمہ کی طرف دیکھا۔ اسے میرے کمرے میں چھوڑاؤ ابھی۔ ملازمہ نے فوراً سر جھکایا اور آگے بڑھ کر حرین کو اٹھایا۔ حرین کے پیر جیسے جان کھو چکے تھے۔ نہیں، مجھے وہاں مت لے جائیں۔ وہ کانپتے ہوئے گڑ گڑائی، مگر اس کی سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ بمشکل چلتی ہوئی حویلی کی لمبی تاریک اور سنسان راہداریوں سے گزر کر اوپر لے جائی گئی۔ صرف اس کے پاؤں کے جھانجھر کی دھیمی آواز اور سسکیاں فضا میں تیر رہی تھیں۔ ملازمہ نے ایک بڑا اور پرتعش کمرہ کھولا۔ کمرہ جتنا شاندار تھا، اس کے اندر کی فضا اتنی ہی سرد اور سنگین تھی۔ بی بی، لغاری صاحب کو کبھی غصہ مت دلانا۔ نوکرانی نے ہمدردی سے سرگوشی کی۔ وہ جب غصے میں ہوتے ہیں تو خدا کی لاٹھی بن جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ حرین فوراً دروازے کے ساتھ ہی فرش پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل اتنی تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چاک کر کے باہر آ جائے گا۔ کچھ دیر بعد دروازے کا ہینڈل گھوما۔ زین یار لغاری کمرے کے اندر داخل ہوا۔
اس کی عقابی نظریں سیدھی فرش پر بیٹھی حورین پر جا ٹھہریں۔ وہ چند سیکنڈ تک اس لرزتے ہوئے وجود کو دیکھتا رہا، پھر اس نے پیچھے مڑ کر دروازے کو لاک کر دیا۔ کھڑی ہو جاؤ۔ حورین نے خوف کے مارے نفی میں سر ہلایا۔ خدا کے لیے مجھے اپنے گھر جانے دیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زین یار کی آنکھوں میں ایک دم لوہے جیسی سختی آ گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ میں نے کہا نا، ڈرنا سیکھ لو حورین، اس حویلی کی چار دیواری کے اندر اب یہی تمہاری حقیقت ہے۔ حورین روتی ہوئی پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی پشت دیوار سے جا لگی۔ زین یار نے اس کے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو انتہائی بے حسی سے دیکھا۔ آج کے بعد تمہاری سانسوں پر بھی تمہارا حق نہیں رہا، تم زین یار لغاری کی قید میں ہو۔ کمرے کے اندر ایک گہرا اور دم گھٹتا ہوا سکوت پھیل گیا۔ باہر کہیں دور رات کی تیز ہوا حویلی کے بند کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی، اور اندر ایک معصوم لڑکی اپنی سیاہ قسمت کے اندھیرے کو ساکت نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کمرہ گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جہاں کونے میں جلتا ہوا لیمپ اس حبس زدہ فضا کو مزید ہولناک بنا رہا تھا۔ حورین زمین پر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے خود کو سمیٹے بیٹھی تھی، جیسے اپنے ریزہ ریزہ ہوتے وجود کو جوڑنے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ اس کے کانوں میں اب بھی حویلی کی عورتوں کے طعنے اور زہریلے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس کی دبی دبی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اسی لمحے کمرے کا بھاری کواڑ کھلا اور زین یار لغاری اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سنتے ہی حورین خوف کے مارے فوراً کھڑی ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ پلیز مجھے میرے گھر جانے دے، اس نے لرزتی آواز میں التجا کی۔ زین یار اس کے بالکل سامنے آ کر رکا اور ایک سرد بے رحم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، گھر؟ تمہارا وہ گھر تبھی ختم ہو گیا تھا جب تمہارے بھائی نے میرے بھائی کا خون کیا تھا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ حورین رو پڑی۔ پھر مجھے یہ کیوں سزا مل رہی ہے؟ یہ سنتے ہی زین یار کی آنکھوں میں خطرناک خاموشی اتری۔ اس نے جھٹکے سے حورین کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیا۔ سزا تو موت ہوتی ہے حورین، تمہیں تو میں نے زندہ رکھا ہے۔ آج کے بعد تمہاری ہر سانس تمہیں یاد دلائے گی کہ تم کس کی قید اور ملکیت میں ہو۔ حورین نے تڑپ کر کہا، میں انسان ہوں، کوئی چیز نہیں ہوں۔ اس جملے پر ایک پل کے لیے زین یار کی گرفت ذرا ڈھیلی پڑی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر وہی پرانی چٹانی سختی لوٹ آئی۔ اس حویلی میں احساسات کی کوئی جگہ نہیں، یہاں صرف زین یار کا حکم چلتا ہے۔ اس کے بعد غصے اور انتقام کی اس لرزہ خیز رات میں حورین کی دبی دبی سسکیاں حویلی کے در و دیوار میں دفن ہو کر رہ گئیں۔ بدلے کی وہ آگ اور سفاکانہ شہوت کا وہ غلبہ ایسا تھا جس نے اس معصوم پر ذرا بھی رحم نہ کھایا۔ رات کا آخری پہر گزر چکا تھا۔ کمرے میں اب مکمل سکوت تھا، جہاں حورین بکھرے بالوں اور فرش پر گرے دوپٹے کے ساتھ نڈھال پڑی تھی۔ اس کی کلائیوں اور ماتھے پر تشدد کے نیلے نشان ابھر آئے تھے، اور وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بس اپنی ماں کو پکار رہی تھی۔ سامنے صوفے پر زین یار آستینے چڑھائے، ہاتھ میں سگریٹ لیے بالکل بے حس بیٹھا تھا۔ حورین نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ زین یار نے کوئی جواب نہیں دیا، بس دھواں فضا میں اڑاتا رہا۔ لیکن جب اس نے حورین کے مرجھائے ہوئے چہرے اور وجود پر لگے زخموں کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں اپنے بھائی کی خون آلود لاش کا منظر گھوم گیا، اور اس کے اندر کا غصہ دوبارہ بیدار ہو گیا۔ وہ یک دم اٹھا اور حورین کے قریب آ کر کڑک دار آواز میں بولا، رونا بند کرو، یہ آنسو مجھے کمزور نہیں کر سکتے، تم صرف میرے بدلے کا ایک ذریعہ ہو، یہ حویلی اب تمہاری قبر ہے۔ حورین نے تڑپ کر پوچھا، کیا آپ کو سکون مل گیا؟ بدلہ پورا ہو گیا؟ زین یار نے جھک کر اس کا چہرہ اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا اور برفیلے لہجے میں کہا، تمہارے خاندان نے مجھ سے میرا بھائی چھینا ہے، اور میں تم سے تمہاری ہر خوشی چھین لوں گا۔ ایک پل کے لیے زین یار کی آنکھوں میں شدید کشمکش چمکی، جیسے انسانیت نے اندر کہیں دستک دی ہو، مگر وہ فوراً ہی اسے جھٹک کر دوبارہ پتھر بن گیا اور اسے وہیں چھوڑ کر مڑ گیا۔ صبح کے وقت جب ملازمہ نے آ کر دروازے پر دستک دی اور بتایا کہ بڑی بیگم نے بلایا ہے، تو زین یار تھکے ہوئے انداز میں بستر پر لیٹ گیا اور حورین کو سرد لہجے میں کمرے سے جانے کا حکم دیا۔ حورین لرزتے قدموں اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جیسے ہی راہداری میں نکلی، نوکرانیاں اس کی یہ حالت دیکھ کر افسوس سے ہاتھ مل کر رہ گئیں، مگر کسی میں لغاریوں کے سامنے بولنے کی جرأت نہ تھی۔ حورین خاموشی سے زین یار کے پیچھے چلتی ہوئی بیگم ثریا کے کمرے میں پہنچی۔ بڑی بیگم نے اسے حقارت سے دیکھا اور کٹیلی آواز میں اپنے اصول واضح کیے، تم یہاں بہو بن کر نہیں بلکہ خون بہا کے بدلے آئی ہو، اپنی حد میں رہنا اور زین یار سے دور رہنا۔
اگر اسے ضرورت ہوگی تو وہ خود بلا لے گا. رات کو خود سے اس کے کمرے میں مت جانا. زین یار وہاں کھڑا سب سن رہا تھا. اس کے چہرے پر سختی تو تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی ابھری. بیگم ثریا نے بات ختم کرتے ہوئے سکینہ بوا کو حکم دیا کہ حرین سے گھر کے نوکروں والے سارے سخت کام کروائے جائیں. حرین بنا کچھ کہے اپنا دل محسوس کر سکینہ بوا کے پیچھے پیچھے چل دی. دن، تاریخیں اور وقت، اب حرین سب کچھ بھولنے لگی تھی. لغاری حویلی میں اس کی زندگی اب صرف 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، دن کا عذاب اور رات کا خوف. صبح اذان سے پہلے ہی اسے اٹھا دیا جاتا. کبھی پورا صحن دھونا ہوتا، کبھی جھوٹے برتن، اور کبھی باورچی خانے کی شدید گرمی میں گھنٹوں کھڑے رہنا. ذرا سی چوک پر حویلی کی عورتوں کی طرف سے کبھی تھپڑ ملتا تو کبھی بازو مروڑ دیا جاتا. حرین اب سب کچھ خاموشی سے سہتی تھی. اب اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، کیونکہ جب انسان حد سے زیادہ ٹوٹ جائے تو وہ رونا بھی چھوڑ دیتا ہے، اور رات ہوتے ہی اس کا سانس رکنے لگتا. وہ جانتی تھی کہ اب زین یار کے کمرے کا بلاوا آئے گا. زین یار اکثر کمرے میں خاموش رہتا، کبھی صوفے پر بیٹھا فائلیں دیکھتا تو کبھی اندھیرے میں سگریٹ پیتا، مگر اس کی محض موجودگی ہی حرین کو ڈرا دینے کے لیے کافی تھی. ایک رات زین یار نے اچانک اس کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے تم سے شدید نفرت ہے حرین. حرین نے ایک بے جان اور خالی مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا اور دھیمے لہجے میں بولی، نفرت؟ خان صاحب، انسان نفرت بھی تب کرتا ہے جب اس کے اندر کچھ باقی ہو. زین یار نے پہلی بار غور سے اسے دیکھا. اس کا وہ معصوم اور چمکتا ہوا چہرہ اب بالکل مرجھا چکا تھا. کچھ دیر کمرے میں گہرا سکوت رہا. پھر زین یار دھیمی آواز میں بولا، تم بہت کمزور ہو گئی ہو. حرین نے اپنی بجھی ہوئی نظریں جھکا لی اور انتہائی مدھم آواز میں کہا، نہیں خان صاحب، میں کمزور نہیں ہوئی، میں تو اب ختم ہو گئی ہوں. دوپہر کا وقت تھا. حرین کچن میں کھڑی تندور کے سامنے روٹیاں لگا رہی تھی. گرمی سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور کلائیوں کے نیل اب بھی صاف نظر آ رہے تھے. صبح سے اس نے ایک پل بھی آرام نہیں کیا تھا. تبھی زین یار کی بڑی بہن نمرہ غصے میں کچن میں داخل ہوئی اور سالن میں نمک زیادہ ہونے پر چیختے ہوئے گرم برتن فرش پر پٹک دیا. شور سن کر بیگم ثریا اور عائشہ بھی آ گئیں اور حرین پر تانوں کی برسات کر دی. عائشہ نے حرین کا بازو پکڑ کر جھٹکا تو نمرہ نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا. اسی لمحے حویلی کے باہر گاڑی کے بریک لگے اور بھاری قدموں کی چاپ ہال میں گونجی. ہاتھ چھوڑو اس کا، ایک گہری اور سخت آواز گونجی. دروازے پر ارسلان چودھری کھڑا تھا، وجیح سراپا، چوڑے کندھے اور چہرے پر شدید غصہ. وہ سیدھا اندر آیا اور حرین کی بکھری حالت دیکھ کر اس کے جبڑے سخت ہو گئے. یہ کیا حالت بنائی ہے تم لوگوں نے اس کی؟ ارسلان نے کاٹ دار لہجے میں پوچھا. نمرہ چلائی، ارسلان بھائی، آپ ہمارے بھائی کے قاتلوں کی بیٹی کے معاملے میں دخل نہ دیں. ارسلان نے سخت لہجے میں جواب دیا، اس کے باپ نے جرم کیا ہے، اس لڑکی نے نہیں. شرم آنی چاہیے ہمیں کہ ہم مرد ہو کر ایک بے بس لڑکی سے بدلہ لے رہے ہیں. اتنے میں اوپر سیڑھیوں سے زین یار لغاری اترتا دکھائی دیا. اس کی سرد نظریں ارسلان پر جم گئیں. تم دوبارہ میرے معاملات میں دخل دے رہے ہو. ارسلان نے بھی اسی کاٹدار انداز میں کہا، اور تم حد سے بڑے ہو زین یار، وہ لڑکی مر جائے گی ایک دن. دونوں کے بیچ تناؤ بڑھ گیا. ایک طرف ارسلان کا غصہ تھا اور دوسری طرف زین یار کی طوفان سے پہلی والی خاموشی. زین یار نے غصے میں پاس رکھا گلاس دیوار پر دے مارا اور حرین کو اوپر کمرے میں جانے کا حکم دیا. حرین لرزتے قدموں سے جانے لگی، مگر جاتے جاتے اس نے ارسلان کی طرف دیکھا. یہی چیز زین یار کے اندر آگ لگا گئی. ارسلان نے جاتے ہوئے کہا، ایک دن تمہیں اپنے ظلم پر پچھتانا پڑے گا. کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور زین یار سرخ آنکھوں کے ساتھ اندر داخل ہوا. اس نے حرین کا بازو سختی سے دبوچ لیا. ارسلان سے نظریں ملانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بات یاد رکھو، اس حویلی میں تمہاری سانس پر بھی صرف میرا حق ہے. آج کے بعد اگر دوبارہ اس کے قریب گئی تو مجھ سے بھی زیادہ تمہیں خود سے ڈر لگے گا. وہ ایک خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ بولا. کئی ہفتے گزر گئے. حرین اب حویلی میں قیدی کی طرح بن چکی تھی. پھٹے پرانے کپڑے، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکی، اور بھوک پیاس اس کا مقدر بن چکے تھے. اب وہ روتی بھی کم تھی، جیسے دکھی اس کی عادت بن گیا ہو. ایک دن وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے چکر کھا کر گر پڑی. نوکر گھبرا گئے. اسی وقت ارسلان اندر آیا اور تڑپ کر اسے سنبھالا. اس نے دیکھا کہ حرین نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا اور اس کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا تھا. تبھی اوپر سے زین یار لغاری اترا. ارسلان کا ہاتھ حرین پر دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا. ہاتھ ہٹاؤ اس سے، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، زین یار نے برفیلے لہجے میں کہا. ارسلان نے سامنے آ کر جواب دیا، یہ معاملہ نہیں، سراسر ظلم ہے زین یار. اس رات زین یار نے حرین سے پوچھا، تمہیں ارسلان پر بھروسہ ہے؟
حرین نے نظریں جھکا کر کہا، وہ صرف انسانیت دکھاتے ہیں۔ یہ سن کر زین یار ایک کڑوی ہنسی ہنسا۔ انسانیت، یہ چیز مجھ میں بہت پہلے مر چکی ہے، اور پھر غصے اور چلن میں اس نے ہر حد پار کر دی۔ مہینے گزر رہے تھے اور حرین اب حویلی کی دیواروں کا ایک خاموش سایہ بن چکی تھی۔ ایک دن ڈائننگ ٹیبل پر چائے رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور کپ ٹوٹ گیا۔ زین یار آہستہ سے اٹھا اور اس کی کلائی پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا اوپر کمرے میں لے گیا۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ حرین رو پڑی۔ کیونکہ تمہیں دیکھتے ہی مجھے اپنے بھائی کی لاش یاد آ جاتی ہے۔ زین یار کی آواز پہلی بار درد سے ٹوٹی۔ اس نے غصے میں اپنا ہاتھ دیوار پر مارا، پھر حرین کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کے لہجے میں عجیب سی تھکن ابھری۔ میں تمہیں معاف کرنا چاہتا بھی ہوں، مگر ہر بار اپنے بھائی کا خون یاد آ جاتا ہے۔ حویلی میں اب کچھ بدل رہا تھا۔ حرین کا واحد سہارا ارسلان چودھری تھا، جو اکثر شام کو پچھلے باغ میں آ جاتا، جہاں حرین پودوں کو پانی دیتی تھی۔ ارسلان باقی سب جیسا نہیں تھا۔ وہ کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی بار بار اس کے زخم کریدتا تھا۔ دونوں کے بیچ ایک خاموش مفاہمت بن چکی تھی۔ وہ حرین کے لیے کبھی دوائی رکھ جاتا تو کبھی کوئی کتاب۔ حرین کو پہلی بار محسوس ہوا کہ دنیا میں ہر مرد زین یار جیسا جلاد نہیں ہوتا۔ ایک دوپہر حویلی کے باہر شور اٹھا۔ حرین نے اپنے باپ رحیم بخش کی آواز سنی، جو نوکروں کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے کہ انہیں اپنی بیٹی سے ملنے دیا جائے۔ حرین بھاگنے لگی مگر بیگم ثریا نے اسے روک دیا۔ تبھی زین یار نیچے آیا۔ رحیم بخش نے ہاتھ جوڑے۔ لغاری صاحب، میری بیٹی ٹھیک تو ہے نا؟ خدا کے لیے بدلہ لینا چھوڑ دیں، وہ بچی ہے۔ زین یار نے سرد لہجے میں کہا، تمہارا اس سے اب کوئی تعلق نہیں، وہ ونی ہے میری۔ اس آدمی کو باہر نکالو۔ نوکروں نے رحیم بخش کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ حرین روتی ہوئی زین یار سے بولی، آپ بہت ظالم ہیں، آپ نے میرے ابو کو رلایا ہے۔ مگر زین یار کے جھبڑے بھیج گئے اور وہ خاموش رہا۔ اسی رات دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ ارسلان باہر کھڑا تھا۔ وہ حرین کو پچھلے راستے سے باغ کے چھوٹے دروازے پر لے گیا جہاں رحیم بخش کھڑے تھے۔ حرین دوڑ کر اپنے باپ کے گلے لگ گئی اور دونوں پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ارسلان خاموشی سے دور کھڑا یہ دردناک منظر دیکھ رہا تھا۔ اب یہ معمول بن گیا تھا۔ ہر چند دن بعد ارسلان کی مدد سے حرین رات کے اندھیرے میں اپنے باپ سے مل لیتی۔ ان ملاقاتوں نے حرین کے اندر جینے کی امید دوبارہ جگا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب کبھی کبھی ہلکا سا مسکرا دیتی تھی، اور یہی مسکراہٹ زین یار کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ ایک رات جب حرین کمرے کی طرف واپس آ رہی تھی تو اندھیرے میں زین یار کو کھڑا پایا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ جھوٹ مت بولنا۔ اس نے حرین کے دوپٹے سے مٹی جھاڑتے ہوئے پوچھا۔ پچھلے باغ میں کون تھا؟ ارسلان، نہیں وہ، حرین نے کہنا چاہا۔ بس۔ زین یار نے غصے میں حرین کو دیوار کی طرف دھکیلا، جس سے اس کا سر دیوار سے جا ٹکرایا اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ منع کیا تھا نا میں نے اس کے قریب جانے سے۔ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، حرین روتے ہوئے بولی۔ وہ صرف مجھے میرے ابو سے ملوا رہے تھے۔ یہ سنتے ہی زین یار چند لمحے بالکل ساکت ہو گیا، پھر وہ خطرناک حد تک دھیمے لہجے میں بولا، تو اب تم دونوں میری پیٹھ پیچھے راز رکھو گے؟ حرین نے پہلی بار اس کی پتھریلی آنکھوں میں صرف غصہ نہیں بلکہ ایک شدید جلن اور ایک انجانہ خوف دیکھا تھا۔ اگلی صبح پورا گھر خاموش تھا۔ ارسلان چودھری ہمیشہ کی طرح حویلی آیا، مگر آج زین یار لغاری خود ہال میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آج کے بعد اس حویلی میں قدم مت رکھنا، زین یار نے اس کے قریب آ کر کہا۔ مطلب یہ کہ تم میری بیوی سے چھپ چھپ کر ملنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ ارسلان کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ وہ اپنے باپ سے ملتی تھی میری اجازت کے بغیر۔ وہ قیدی نہیں ہے زین یار۔ ہے۔ زین یار کا یہ ایک لفظ پورے ہال میں گونجا۔ ارسلان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم واقعی پاگل ہو چکے ہو۔ زین یار کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ اور تم اپنی حد بھول رہے ہو۔ اگر دوبارہ اس حویلی کے آس پاس بھی نظر آئے تو رشتہ داری بھول جاؤں گا۔ ارسلان کے جبڑے سخت ہو گئے۔ اس نے آخری بار اوپر سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں حرین چھپ کر سب سن رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارسلان پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی اور بارش کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ حرین دروازے کے قریب کھڑی کانپ رہی تھی۔ زین یار تیز قدموں سے آگے بڑھا اور اس کی کلائی پکڑ کر سخت گرفت میں لے لی۔ رو مت، تمہارے آنسو مجھے متاثر نہیں کرتے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ جانتی ہو میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچ لیا تھا کہ تم بے قصور ہو۔ حرین نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بس۔ زین یار گرج پڑا۔ تمہیں لگتا ہے زندگی صرف تمہارے ساتھ ظالم رہی ہے؟ میں نے اپنے بھائی کو قبر میں اتارا ہے حرین، اپنی ماں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے، اور تم مجھ سے رحم کی امید رکھتی ہو؟ حرین نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ میں صرف سکون چاہتی ہوں۔ زین یار نے تلخ ہنسی ہنسی۔ سکون؟
سکون ہم دونوں کی زندگی سے بہت پہلے چلا گیا تھا۔ تم رو سکتی ہو، مجھ سے نفرت کر سکتی ہو، مگر میرے اندر جو ٹوٹ چکا ہے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا۔ ارسلان کے جانے کے بعد خان حویلی پہلے سے بھی زیادہ سنسان ہو گئی۔ حورین اب بالکل چپ ہو گئی تھی، ایسی چپ جو انسان کو ڈرا دے۔ وہ صبح اٹھتی، کام کرتی، سر جھکائے پھرتی۔ حویلی کی عورتیں بھی اب اس کی آنکھیں دیکھ کر بے چین ہو جاتی۔ اس لڑکی کی آنکھیں ڈرا رہی ہیں، ایسے لگتا ہے اندر سے مر گئی ہو، عائشہ نے ایک دن نمرہ سے کہا، مگر پھر بھی ان کا طنز اور نفرت کم نہ ہوئی۔ ایک دن نمرہ نے جان بوجھ کر اس کے ہاتھ پر گرم چائے گرا دی۔ حورین نہ چیخی نہ روئی، بس خاموشی سے جلا ہوا ہاتھ پانی کے نیچے رکھ دیا۔ تمہیں درد نہیں ہوتا؟ نمرہ نے حیرت سے پوچھا۔ حورین دھیمے سے بولی، حد سے زیادہ درد کے بعد انسان محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور زین یار؟ وہ بھی اب پہلے سے زیادہ سرد اور خاموش ہو گیا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو جاگ کر اسے دیکھتا رہتا۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی، زین یار کمرے میں آیا اور بولا، تم بدل گئی ہو، اب ڈرتی نہیں مجھ سے؟ حورین نے خالی مسکراہٹ کے ساتھ باہر دیکھتے ہوئے کہا، جو انسان اندر سے مر جائے اسے پھر کسی سے ڈر نہیں لگتا خان صاحب۔ یہ جواب زین یار کے دل پر گہرا لگا۔ بدلہ لیتے لیتے وہ خود بھی اندر سے خالی ہو چکا تھا۔ کچھ مہینے اور گزر گئے۔ حورین اب اس ویران حویلی میں خاموش سایہ بن چکی تھی۔ ایک رات زین یار جب کمرے میں آیا تو اس کی آنکھوں میں عجیب تھکن تھی۔ اس نے میز پر رکھا فوڈ ٹرے حورین کے سامنے کھسکایا۔ کھا لو، میں نے زہر نہیں ملایا۔ اس کے خشک لہجے پر حورین کے ہونٹوں پر مہینوں بعد ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جس نے زین یار کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا کہ اتنے دکھ کے بعد بھی یہ لڑکی مسکرانا جانتی تھی۔ اب وقت بدلنے لگا تھا۔ زین یار کبھی کبھی نوکروں کو ڈانٹ دیتا اگر حورین سے زیادہ کام لیا جاتا۔ ایک دن جب نمرہ نے دوبارہ حورین پر ہاتھ اٹھانا چاہا تو زین یار نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ روک لیا۔ انف! پورا ہال خاموش ہو گیا۔ اس دن حورین نے زین یار کو پہلی بار ایک ظالم کے بجائے ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی نظر سے دیکھا۔ ایک رات حورین کو تیز بخار ہو گیا۔ زین یار نے گھبرا کر ڈاکٹر کو بلایا اور پوری رات اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا۔ جب حورین نے نیم بے ہوشی میں اپنی ماں کو پکارا تو زین یار کو احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی سے نفرت نہیں بلکہ خود سے لڑ رہا تھا۔ حورین نے کمزور ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑ کر کہا، جائے نہیں، اور ان سرد دیواروں کے بیچ پہلی بار نفرت سے زیادہ طاقتور کوئی احساس جاگ اٹھا۔ زین یار کئی دن بعد شہر آیا تھا۔ کاروباری مصروفیات کے باوجود اس کا دل کہیں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنے آفس کی بڑی شیشے والی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے ذہن میں بار بار حورین کا وہی مرجھایا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ جب اس نے اپنے اسسٹنٹ سے پوچھا کہ اگر کوئی انسان اچانک خاموش ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو اسسٹنٹ نے جواب دیا، سر شاید وہ بہت کچھ سہ چکا ہو۔ یہ بات زین یار کے دل میں چبھ گئی۔ رات کو اپنے پینٹ ہاؤس میں اکیلے بیٹھے اس نے حویلی فون کر کے نوکر سے حورین کے کھانے کا پوچھا۔ جس لڑکی کو وہ بدلے کے لیے لایا تھا اس کی خاموشی اب اسے شہر کے شور میں بھی بے چین کر رہی تھی۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا کہ اگر وہ لڑکی اندر سے مکمل ٹوٹ گئی تو۔ شہر سے واپسی کا سفر اس نے رات کے آخری پہر شروع کیا۔ ذہن میں حورین کے خیالات تھے کہ اچانک سامنے سے آنے والی گاڑی سے اس کی کار کی زوردار ٹکر ہو گئی۔ حادثے کے بعد جب اسے ہسپتال لایا گیا تو شدید چوٹوں کے باوجود اس کے لبوں پر پہلا نام حورین کا ہی تھا۔ ارسلان چودھری کو جیسی خبر ملی وہ سیدھا ہسپتال پہنچا۔ اس کا دل بس یہی سوچ رہا تھا کہ اب حورین کا کیا ہوگا۔ حویلی میں خبر پہنچی تو سب رو پڑے۔ حورین کو جب یہ خبر ملی تو وہ ایک لفظ نہ بولی۔ اس کے ہاتھ سے بس ٹرے پھسل گئی اور دل میں ایک عجیب سا خوف اتر گیا۔ خان صاحب! حادثے کے کئی دن بعد زین یار کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا، مگر وہ پہلے جیسا تندرست نہیں رہا تھا۔ اس کے کندھے پر پٹی تھی اور چلنے میں ہلکی معذوری آ چکی تھی جو اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ جب وہ حویلی پہنچا تو سب کے چہرے غمزدہ تھے۔ اب حویلی میں مار پیٹ اور چیخیں ختم ہو چکی تھیں اور یہ خاموشی حورین کے رویے میں بھی تھی۔ وہ اب پہلے کی طرح دیوار سے لگ کر نیچے نہیں بیٹھتی تھی، بلکہ بڑی بیگم کے کہنے پر وہ خود زین یار کا خیال رکھنے لگی۔ یہ اس کی اپنی مرضی تھی، اس میں کوئی جذبہ تھا نہ شکایت، بس ایک عادت تھی۔ ایک رات جب زین یار کمرے میں آیا تو حورین خاموشی سے پانی اور دوائی لے آئی۔ یہ کیوں لائی ہو؟ تمہیں میرے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، زین یار نے کہا۔ حورین نے تھکی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اب کسی کے لیے کچھ نہیں کرتی خان صاحب، بس عادت ہے، اور شاید کسی کو معاف کرنے سے پہلے تھک جانا بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر زین یار خاموش ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اب اس سے ڈرتی نہیں، بس ساتھ رہنے کی عادت ڈال چکی ہے۔ ایک شام زین یار سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اچانک توازن بگڑنے سے لڑکھڑا گیا۔
خان صاحب! حرین گھبرا کر آگے بڑھی اور فوراً اس کا بازو تھام لیا۔ اس کی آواز میں بے اختیار فکر شامل تھی، جسے سن کر زین یار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ حسب عادت سخت لہجے میں بولا، مگر درد سے اس کا چہرہ تن گیا۔ حرین نے خاموشی سے اس کا بازو اپنے کندھے پر رکھا۔ ضد مت کریں۔ دونوں آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ حرین اس کا پورا وزن سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے قدم چھوٹے تھے مگر ارادہ مضبوط۔ دروازے تک پہنچ کر وہ رک گئی۔ یہاں تک ٹھیک ہے؟ زین یار نے اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے دیکھے۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ ہمیشہ کمزور سمجھتا رہا تھا، مگر آج وہی اس کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ ہاں، اس نے دھیرے سے کہا۔ حرین نے آہستگی سے اس کا بازو چھوڑا اور پلٹ کر جانے لگی۔ تبھی زین یار کی دھیمی آواز گونجی، حرین، شکریہ۔ حرین حیران رہ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے زین یار لغاری کے منہ سے اپنے لیے ایسا لفظ سنا تھا۔ وہ کچھ بولے بغیر ہلکا سا سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی اور زین یار لغاری کافی دیر تک دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ کمرے میں شام کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ زین یار کئی دنوں سے بستر پر تھا۔ زخم تو بھر رہے تھے مگر جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ خود سے آسانی سے اٹھ سکے۔ حرین حسب معمول دوائی رکھ کر واپس جانے لگی۔ حرین، اس کی بھاری آواز پر وہ رک گئی۔ شاہ ویر کی طرح زین یار کے لیے بھی کسی سے مدد مانگنا سب سے مشکل کام تھا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، مجھے اٹھنا ہے، اکیلا نہیں اٹھ سکتا۔ حرین نے پہلی بار حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ بستر کے قریب آئی اور اس کا بازو تھام کر سہارا دیا۔ زین یار کے چہرے پر درد ابھرا تو حرین نے بے اختیار کہا، آہستہ۔ اس کی آواز میں خوف نہیں، فکر تھی۔ زین یار نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم اب بھی میرا خیال کیوں رکھتی ہو؟ حرین نے پلکیں جھکا لیں۔ شاید اس لیے کہ تکلیف میں پڑے انسان سے نفرت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر زین یار خاموش ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ طاقتور ہونا اور مضبوط ہونا دو الگ چیزیں ہیں۔ زین یار کی صحت اب کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی اور وہ بغیر سہارے کے چلنے لگا تھا۔ پورا گھر حیران تھا مگر اس کی نظریں ہال میں صرف حرین کو ڈھونڈ رہی تھیں، جو پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ ایک دوپہر جب وہ صحن میں کپڑے سکھا رہی تھی تو زین یار کی نظر اس کے ہاتھوں پر موجود جلنے کے پرانے نشانوں اور کمزوری سے ابھرتی ہڈیوں پر پڑی۔ اس کے دل میں عجیب سا درد اٹھا کہ بدلے کی آگ میں اس نے اس معصوم کے ساتھ کیا کیا تھا۔ رات کو وہ کافی دیر تک جاگتا رہا۔ پہلی بار اسے اپنی جیت ہار لگ رہی تھی اور حرین کو کھونے کا خوف سب سے بڑا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ کمرے میں بیٹھا تھا کہ حرین پانی کا گلاس لے کر آئی۔ زین یار نے اسے روک کر کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میری حالت اب بہتر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب یہ سب رسمی طور پر مکمل ہو جائے۔ تم اپنی مرضی سے اس رشتے کو قبول کرو۔ حرین نے تھکی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اور اگر میں نہ کروں؟ زین یار نے دھیمے لہجے میں کہا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ حرین کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں آئی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ کر بولی، میں تھک گئی ہوں خان صاحب، اب لڑنے یا بھاگنے کی طاقت نہیں رہی۔ ٹھیک ہے۔ اس نے تھکن سے اس قبولیت کو تسلیم کر لیا۔ رات خاموش تھی۔ زین یار کمرے میں آیا اور بولا، میں چاہتا تھا تم خوشی سے مانتی۔ حرین نے ایک بے جان ہنسی ہنسی، کچھ فیصلے خوشی کے لیے نہیں ہوتے، صرف ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کچھ دن بعد ولیمے کی سادہ تقریب ہوئی جہاں حرین نے بغیر کسی میک اپ یا چوڑیوں کے سفید سوٹ پہنا۔ ہال کے کونے میں رحیم بخش اور عنایہ بیٹھے تھے۔ عنایہ روتی ہوئی حرین کے گلے لگ گئی مگر حرین کی آنکھ سے ایک آنسو نہ ٹپکا۔ اتنے میں جبار خان نے آ کر طعنہ دیا کہ زین یار نے اسے بی بی کا رتبہ دے دیا ہے تو کیا یہ کافی نہیں؟ مگر یہ مت سمجھنا کہ ہماری نفرت ختم ہو گئی ہے۔ زین یار نے بیچ میں بول کر واضح کیا کہ وہ اپنے بھائی کا خون نہیں بھولے گا۔ رحیم بخش ہاتھ جوڑتے ہوئے خاموشی سے ہال سے نکل گئے کیونکہ ان کے لیے بیٹی کو بیوی کا درجہ ملنا ہی بہت تھا۔ رات گہری ہوئی تو زین یار نے حرین سے پوچھا، اگر موقع ملے تو کیا یہ سب بدلنا چاہو گی؟ حرین نے کہا، اب بدلنے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ میں نے ہاں اس لیے نہیں کہی کہ میں چاہتی تھی، بلکہ اس لیے کہ میں مزید لڑ نہیں سکتی تھی۔ اب آپ کو جو کرنا ہے کریں، میں بس تھک چکی ہوں۔ زین یار نے بات بدلنے کے لیے اس کے نہ کھانے کا ذکر کیا اور کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم ہمیشہ ایسی کیوں رہتی ہو جیسے یہاں ہو ہی نہیں؟ حرین نے کہا، میں جسم کے ساتھ ہوں خان صاحب، دل بہت پہلے کہیں رہ گیا تھا اور اب آپ نے تو مجھے جینے کا موقع دیا تھا، بس میں وہ جینا سمجھ نہیں پائی۔ زین یار نے تڑپ کر پوچھا، تم مجھ سے ڈرتی کیوں نہیں اب؟ حرین نے سیدھا اسے دیکھا، ڈر تب ہوتا ہے جب دل میں امید ہو۔ یہ سن کر زین یار نے نظریں نیچے کر لیں۔ اس کے چہرے پر غصے کے بجائے پچھتاوا تھا۔ اس نے حرین کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور پہلی بار بنا کسی جبر یا حکم کے ایک سوالی کی طرح اجازت مانگتے ہوئے اسے گلے لگا لیا اور اس کے سر پر لب رکھ کر دھیمے سے بولا، حرین مجھے معاف کر دو۔ حرین نے بھی دھیرے سے جی کہہ کر سر جھکا دیا۔ چند دنوں سے حرین کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اسے چکر اور شدید تھکن محسوس ہوتی تھی۔
ایک دوپہر وہ کچن میں کھڑی تھی کہ اچانک نڈھال ہونے لگی۔ پیچھے کھڑے زین یار نے اسے دیکھا تو گھبرا کر پوچھا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ حرین نے بس سر ہلایا، ہاں بس تھکن ہے۔ زین یار نے فوراً ڈاکٹر کو بلوایا۔ حریم اور نوشین بھی حیران تھی کہ اچانک حرین کے لیے اتنی فکر کیوں کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کمرے سے باہر آ کر فائل بند کی اور زین یار کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، خان صاحب گڈ نیوز ہے، یہ کنفرم ہے کہ آپ کے ہاں ننھے مہمان کی آمد ہونے والی ہے۔ کمرے میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ حرین نے چونک کر نظریں نیچے کر لیں۔ زین یار کی آنکھوں میں پہلی بار کوئی سختی نہیں تھی، صرف ایک گہری حیرت اور انوکھی خوشی تھی جس کا نام وہ خود نہیں جانتا تھا۔ حرین نے خالی نظر سے کھڑکی کی طرف دیکھا اور دھیمے سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ اس سوال میں کوئی چمک نہیں تھی، بس ایک نئی دستک تھی جس کے لیے اس کا ٹوٹا ہوا وجود اب بھی تیار نہیں تھا۔ زین یار خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب ان کے درمیان کوئی بدلہ یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک نئی زندگی کا احساس تھا جو حویلی کے اندھیروں کو بدلنے والا تھا۔ حویلی کی رات پہلے سے زیادہ بھاری تھی اور خاموشی ایسی تھی جیسے دیواریں بھی سانس روک کر کھڑی ہوں۔ زین یار لغاری کمرے میں کھڑا تھا، فائل ہاتھ میں تھی مگر دھیان کہیں اور تھا۔ تبھی حرین اندر آئی۔ اس بار اس کی چال میں پرانی لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک آخری فیصلہ تھا۔ خان صاحب، حرین نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی آواز ٹوٹ گئی، میں نے بہت ظلم سہے ہیں، بہت زیادہ۔ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی، میں بس تھک گئی ہوں اور میں ماں بننے کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے اتنی اذیت دیکھی ہے کہ میں اپنے بچے کو یہ خوفناک زندگی نہیں دے سکتی۔ مجھے معاف کر دیں اور میرے بغیر اپنی نئی زندگی شروع کریں، کیونکہ میری زندگی تو آپ سب نے مل کر پہلے ہی ختم کر دی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زین یار کے ہاتھ پہلی بار اندر سے کانپے۔ وہ حرین کے قریب آیا اور دھیمے سے بولا، تم واقعی سمجھتی ہو تمہاری کوئی زندگی نہیں رہی؟ حرین، میں نے تمہیں بدلہ سمجھا تھا، مگر میں نے تمہیں انسان سمجھنا چھوڑ دیا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت دیر کر دی، لیکن شاید اب پہلی بار میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ اس بار خاموشی میں ظلم نہیں بلکہ ایک گہرا اعتراف اور پچھتاوا تھا۔ کمرے کے وسط میں حرین کا بیگ تیار تھا۔ زین یار نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، اور بچہ؟ حرین کی پلکیں جھک گئیں۔ میں اسی لیے جا رہی ہوں خان صاحب، میں اسے حویلی کے اس اندھیرے میں نہیں پال سکتی۔ جب وہ باہر جانے لگی تو بڑی بیگم نے روتے ہوئے حرین کو روکنے کی کوشش کی اور چلائیں، زین یار، اس نے میرے بیٹے کا خون کیا ہے، تو اسے کیسے جانے دے سکتا ہے؟ زین یار نے روتے ہوئے ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، ماں جی مجھے معاف کر دو، وہ میرا بھائی تھا جسے میں نے قبر میں اتار دیا، مگر یہ میری اولاد ہے، اسے میں نہیں مارنا چاہتا۔ حرین نے تڑپ کر دیکھا اور روتے ہوئے بولی، دیکھو خان صاحب، آج بھی میں کہیں نہیں ہوں نا، اگر میری کوئی جگہ ہے تو صرف اس وارث کے لیے۔ اور وہ بغیر پیچھے دیکھے حویلی کی دہلیز پار کر گئی۔ زین یار نے اسے نہیں روکا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ لوگ روکنے سے نہیں صرف چھوڑ دینے سے بچتے ہیں۔ حویلی کے صوفے پر بیٹھ کر وہ سر پر ہاتھ رکھ کر رو پڑا۔ بدلے کا سفر اسے فاتح نہیں بالکل خالی کر چکا تھا۔ 2 سال گزر گئے، وقت نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ زین یار اب پہلے جیسا مغرور اور سخت نہیں رہا تھا، جبکہ حرین اپنے باپ رحیم بخش کے گھر رہ کر دوبارہ جینا سیکھ رہی تھی۔ ایک دن رحیم بخش کے صحن میں زین یار کی گاڑی آ کر رکی۔ اس کے ساتھ اس کا دوست سالار خان بھی تھا، مگر وہ باہر ہی رک گیا۔ زین یار اکیلا صحن میں آیا۔ حرین کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ وہ اب پہلے جیسی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ زین یار نے عاجزی سے کہا، میں تمہیں واپس لینے آیا ہوں حرین، ایک ایسے انسان کی حیثیت سے جو تمہیں کھو کر سمجھا کہ تم کیا تھی۔ اگر تم مجھے ایک آخری موقع دے سکو۔ حرین نے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں کہا، محبت مانگی نہیں جاتی خان صاحب، اور جو کچھ میں نے جھیلا ہے اس کے بعد میں صرف وہی دے سکتی ہوں جو میرے اندر بچا ہے۔ وہ مڑی اور اندر چلی گئی، اور زین یار کو پتہ چل گیا کہ کچھ زخم وقت ہی بھر سکتا ہے۔ کچھ دن بعد خان حویلی کی فضا میں ایک بہت بڑا معجزہ ہوا۔ وقت نے سچے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا تھا۔ گولی رحیم بخش نے ضرور چلائی تھی، مگر زین یار کے بھائی کو اس گولی کے لگنے سے پہلے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کیا جا چکا تھا۔ یہ سچ سامنے آتے ہی لغاری خاندان کے دلوں سے نفرت کا بوجھ اتر گیا۔ اگلی دوپہر بڑی بیگم حریم اور جبار خان خود حرین کے گھر پہنچے۔ جب حرین صحن میں آئی تو وہاں ایک معصوم بچہ واکر میں کھیل رہا تھا، جس کے چہرے پر حرین اور زین یار دونوں کی جھلک تھی۔ حرین کی سانس رک گئی۔ یہ زین یار نے نم آنکھوں سے کہا، یہ ہمارا بیٹا ہے، تاکہ تم دیکھ سکو کہ میں نے کیا کھویا تھا۔ اور پھر پورے خاندان کے سامنے اس مغرور خان نے جھک کر حرین کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے معاف کر دو حرین، مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے۔ حرین کا دل کانپ اٹھا تھا کہ یہ بچہ اس کا اپنا خون تھا۔ تبھی حریم اور بڑی بیگم بھی آگے بڑھیں اور حرین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو پڑیں، حرین، ہمیں معاف کر دو بیٹے، بیٹے کے غم نے ہمیں اندھا کر دیا تھا، مگر اب میرا زین تمہارے بغیر ادھورا ہے۔ حرین نے تڑپ کر ان کے ہاتھ نیچے کیے، یہ مت کریں، آپ کو ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ بچہ اب صرف کسی الزام یا معافی کا حصہ نہیں ہے،
ماضی تو نہیں بدل سکتا تھا مگر اب بوجھ ختم ہو چکا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد خان حویلی کے صحن میں زندگی کی نئی اور نرم دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ حورین کرسی پر بیٹھی تھی اور اس کی گود میں اس کا بیٹا کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ حورین کے چہرے پر اب ویرانی نہیں بلکہ ایک خوبصورت مضبوطی تھی۔ زین یار جب حویلی واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں اب ماضی کا بوجھ نہیں بلکہ ایک نئی امید تھی۔ حورین نے پہلی بار مسکرا کر پوچھا، کیسے ہیں آپ؟ زین یار کا دل اس نرمی پر ابھر آیا۔ اس نے دھیمے سے کہا، ٹھیک ہوں۔ حورین کمرے میں آؤ نا۔ اسی وقت سالار خان بھی اندر آیا۔ بچے نے سالار کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہ اب معافی کا کوئی شور تھا اور نہ ہی درد کا کوئی بوجھ۔ بچے کی معصوم ہنسی پورے صحن